ان کنجریوں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. بیٹیاں مسلمانوں کی ایسی ہوں گی تو کل کی بہترین مائیں بنیں گی. اچھی مائیں بنیں گی تو بیٹے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، پھر مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، پھر کچھ نہیں ہے. اور میں مردوں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرنا ہے. یہ صرف شرمگاہ کی بات نہیں ہو رہی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی. اچھا شرمگاہ کی حفاظت کرے تو باقی سارے جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، فرمایا اپنی عصمت کی حفاظت کر. اور زلیخا نے کتنے ڈورے ڈالے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہ قرآن کے لفظ نہیں، وہ ہو بھی بادشاہ کی بیوی اور حسن و جمال کی پیکر بھی ہو اور پھر وہ گناہ کی دعوت دے، یہ تو پیغمبر ہیں، عام بندے کے بس کی بات ہے کہ وہ بچ جائے. رسول پاک فرماتے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا. 7 بندے گنوائے، ان میں سے ایک بندہ وہ آقا نے فرمایا ورجل دعته امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. فرمایا جس کو حسن و جمال والی عورت نے اور عہدہ منصب والی عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا مجھے میرے رب سے ڈر لگتا. ایسے مرد ہیں. اور کون کہتا ہے کہ میں عورت کے فتنے سے بچ جاؤں؟ حضرت سعید بن المسیب نبینا ہیں اور تابعی ہیں. 80 سال عمر پائی ان کے وصال کے وقت ان کے پاس ان کے دوستوں نے پوچھا سناؤ کیسے حال ہیں آپ کے؟ آپ فرمانے لگے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے شیطان کا ہر دروازہ بند کر رکھا ہے، لیکن اس وقت بھی جب مخمصہ موت طاری ہے، اگر شیطان عورت کے روپ میں آئے تو میں شاید اپنے آپ کو نہ بچا سکوں. اب مقام دیکھو ان کے اور پھر ان کی عاجزی دیکھو کہ کس قدر عجز دکھاتے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم بچ سکتے ہیں؟ واپس آؤ، اپنی بیٹیوں کو حجاب دو اور پردے دو. اور کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی شریعت ہے. یہ کوئی پیر اپنی مریدنی سے بے حجاب مل سکتا؟ کوئی عالم اپنی شاگرد سے بے حجاب مل سکتا؟ چونکہ وہ بھی غیر محرم ہے، اس کے لیے حکم اور نہیں ہے. کوئی سید زادہ اپنی مریدنی سے بغیر حجاب کے مل سکتا؟ یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. فرمایا آنکھیں جھکا کے رکھنی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اور زلیخا نے کس قدر چرتر کیے، دروازے بھی مکفل کر دیے. قرآن کے لفظ ہیں نا، وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ. اور دروازے بند کر کے کہنے لگی آؤ، اپنا حسن و جمال دکھانے لگی. مگر اس کے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کو میں دعوت دے رہی ہوں یہ رب کا پیغمبر ہے. یہ پیغمبر ہو کوئی تو بچے. اور ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے کہ جن کو آ کے عورتوں نے کپڑے اتار کے دعوت گناہ دی، مگر تھے تو وہ ولی مگر کام نبیوں والے کیے انہوں نے. پھر وہ زمانے کی جتنی زلیخا تھی وہ پیچھے سے ہی قمیض پھاڑنے پر کامیاب ہوئی مگر آگے سے کردار نہ پھاڑ سکی. یہ ویلنٹائن ڈے اس قوم کو بے حیا بنانے کے لیے شروع کیا گیا. چلے جی فیشن ہے، اور وہ فیشن دیکھو کیسا جو جہنم میں لے کے جا رہا ہے.
بیٹیاں کہتی ہیں جی ہمارے سروں پہ دوپٹہ ہمیں بوجھ لگتا ہے. یہ بوجھ کی اس وقت خبر چلے گی کہ جب 22 گز لٹھے کا کفن لپیٹ کے اندھیری قبر میں آ جائے. پھر بتانا انہیں فرشتوں کو کتنا دم گھٹتا. زندگی میں بے پردہ رہی، آج اس کو کفن دے رہے، یہ عذاب جہنم سے بچ جائے گی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلے، رب لعنت کی نظر اس پر ایک مرتبہ ڈالتا ہے، وہ 7 نسلوں تک چلتی ہے. جن کے گھروں میں اس قدر بے حیا دیکھو، سمجھ جاؤ کہ پیچھے کو لعنت کی نظر پڑی ہوئی ہے. مشرف کے دور میں وہ جو ایک عورت آرمی میں تھی، تو آپ کو پتا نا حکمرانوں کے پاس دین تھوڑا ہوتا ہے، انہیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتی، سب سے سلام لے رہے تھے. مشرف جب اس عورت سے سلام لینے لگا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تھوڑا سا شرمندہ وہ آگے چلا گیا. وہ کہتی ہے سارے کیریئر میں سب سے زیادہ میری عزت مشرف کرتا رہا ہے. عورت عورت بن کے رہے تو اونچی پوسٹ پہ بھی عورت ہے. عورت بن کے رہے تو یورپ میں بھی عورت ہے. ورنہ مینار پاکستان پہ کئی کتے مل کے کتی کو ایسے ہی چھیل دیتے. جب دعوت گناہ خود دیں گے پھر ایسے ہی حالات پیدا ہوں. آخر میں آپ کا امتحان نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت تھوڑا تھا، اس لیے میں صرف وہ رشتے گنوا دوں کہ جس سے آپ نے پردہ کروانا ہے. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے پیغمبر اپنی مومن عورتوں سے بھی فرما دو کہ یہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان بچیوں کو فرماؤ کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور تم نے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا مگر وہ جس میں تم مجبور ہو، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کہ یہ اکثر بندے کے استعمال میں آتے ہیں، اس لیے ان کا پردہ مشکل ہے. اس لیے فرمایا جتنا ظاہر ہوتا ہے اس کے سوا باقی جتنا بھی ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور قرآن نے کس قدر کھول کے کہا. فرمایا عورتوں سے کہو اپنے گریبان یعنی چھاتیوں پہ کپڑا رکھنا ہے. یہ کھلے گلے والے یہ سوٹ کہاں سے آئے؟ عورتیں تو بین والے کھلے کرتے پہنتی تھیں. آج بھی ترکی میں جائیں تو ترکی میں عورتوں کے پرانے لباس لٹکے ہوئے، ہاتھوں پہ گلوز پہنتی تھی، پیروں پہ ساکس پہنتی تھی تاکہ ہمارے پاؤں کی پشت پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ڈھیلی ڈالی شلواریں اور ڈھیلے ڈالے وہ کھلے کرتے پہنتی تھی. جوان عورت بھی گزرتی تو دیکھنے والا سمجھتا شاید کو بڑھیا ہے. آج بوڑھی عورتیں زمانہ آج ختم ہوا ہے حیا والا، تو آج جو زمانہ ہے بوڑھی عورتیں بھی بوڑھی گھوڑیاں ہر لال لگامیں بنائی ہوئی، وہ بھی چاہتی ہے کہ میں جوان دکھوں. کیا ہوا ہے؟ اچھا چاچی کیا ہوا ہے؟ میں اپنے پتر کا بیاہ نہیں کر رہی. اچھا تیرے پتر کا بیاہ تو تجھے بے حیائی کا درس دیا اس نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا بیٹا شہید ہوا، اسے پتا چلا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اس نے اپنے آپ کو صحابہ کہتے ہیں پردے میں، بوڑھی عورت تھی پردے میں آئی، اس نے آ کر کوئی لاش پہ رونا دھونا نہیں کیا، حضور کے پاس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، فرمایا تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی اور اس قدر پردے. یعنی عورت بے صبر ہوتی ہے، لیکن اس عورت کی استقامت پر حضور نے تعجب فرمایا. اس عورت نے کہا حضور میرا بچہ مرا ہے، میری حیا تو نہیں مری. اور بچوں کی شہادت ہو تو تب بھی عورتوں کی حیا نہ مرے. جہاں حضور کی سنت نکاح ادا ہو رہی ہوتی ہے اور بیٹیاں تو بیٹیاں اور بوڑھی ماں بھی اپنے پردے اتار کے پھر رہی ہیں. نکاح تو حضور کی سنت تھی مگر یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا ان کو کہو اپنی چھاتیوں پہ کپڑے رکھنے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا مگر إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامدوں کے سامنے کر سکتی، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ دادا کے سامنے کر سکتی ظاہر. یعنی وہ حجاب نہ بھی پہنے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مگر یہ نہیں ہے
کہ دوپٹہ اتار کے گھر میں بھی پھر رہی ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باپ بھی گھر میں آتا تو وہ کھانسی کرتے ہوئے آتا، الحمدللہ کر کے گھر میں داخل ہوتا، گھر میں بیٹھی بیٹیوں کو بہوؤں کو پتہ چل جاتا کہ گھر میں مرد آیا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب آبائی ہننا فرمایا باپ دادا کے سامنے تو اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. اب آبائی بؤولاتی ہننا اپنے خامندوں کے باپوں کے سامنے، یعنی جن کو سسر کہتے ہیں. لیکن فتنہ ہے نا زمانے میں، بڑی بے حیائی کی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں. آپ سمجھدار ہیں سارے ہی، آج جوانی میں ہی بہت سارے سسر جوانی میں ہی ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ یہ قرآن مجید نے ازراہ رخصت کہا ہے، ورنہ اگر سسر سے بھی فتنے کا ڈر ہو تو واجب ہے کہ اس کے سامنے پردہ ہو. او ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے عورت پردہ اتار سکتی ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ جو آیتیں ہیں یہ پتہ کیسے نازل ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. حضرت عدی بن ثابت سے ابھی یہ فرماتے ہیں ایک انصار کی عورت حضور کی خدمت میں آئی، اس نے کہا حضور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے گھر کے اندر کوئی اجازت کے بغیر آئے، اگرچہ میرا باپ ہو یا میرا بیٹا ہو، کیونکہ میں اکثر گھر کے اندر دوپٹہ اتارا ہوتا. پھر یہ آیت اتری. قرآن نے کس قدر غیرت والا درس دیا ہے. او ابنائہن بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بؤولاتہن یا اپنے خامندوں کے بیٹوں جو پہلی بیویوں سے ہوں ان کے سامنے، وہ بھی چونکہ بیٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. او اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا لونڈیوں کے سامنے، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اور وہ مرد کہ جن کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے، یعنی جن کو ہجڑا کہتے ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ان بچوں کے سامنے بھی عورتیں بغیر حجاب کے جا سکتی ہیں جن بچوں کو بھی عورتوں کی شرمگاہوں کا علم نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن فرمایا زمین پر زور سے اپنا پاؤں رکھ کے نہیں چلنا، کہ پیر کے اندر پازیب پہنی ہوتی ہے، جھانجریں پہنی ہوتی ہیں، فرمایا تم نے زور سے زمین پر قدم نہیں رکھنا. لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینت دوسروں پہ ظاہر ہو جائے. وتوبوا الی اللہ جمیعا تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو. ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ. اب یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان محفلوں کا عادی بنایا گیا ہے جس پہ ڈھول ڈھمکے چلے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ باتیں کڑوی ضرور ہو سکتی ہیں، مگر معاشرے کی ستھرائی اور پاکیزگی انہی باتوں کے اندر ہے. یہ 14 فروری آ رہا ہے، کسی بے حیا عورت کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بننا. کوئی ویلنٹائن ڈے ہمارا کوئی نہیں، ہمارا دن حیا کا ہے، ہمارا دین حیا والا. الحیاء من الایمان فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جس کی آقا فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جس کی حیا مر جائے پھر جو جی میں آئے وہ کر لے. ایک بندے کی حیا ہی مر گئی ہے، وہ بے حیا ہے، وہ جو مرضی کرے. مگر جو حیا والا ہے اس کے لیے تو تہذیب بھی اسلام کی ہے، اس کے لیے کلچر بھی حضور کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے احوال پہ کرم فرمائے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ کرے، ہماری بیٹیوں، ہمارے بیٹوں، ہماری عورتوں کی عصمت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. واخر دعوانا